السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے اور 189 آیات ہم نے پڑھ لی ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 190 پڑھیں گے، 190۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ وَقَاتِلُوا، اور تم لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، الذین، ان لوگوں سے جو، یقاتلونکم، تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور نہ تم زیادتی کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لڑائی کی اجازت دی ہے، جسے ہم جہاد کہتے ہیں۔ آج اس حوالے سے اسلام کو بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام مار دھاڑ کا مذہب ہے، اسلام قتل و غارت گری کا مذہب ہے، اسلام اپنے مخالفین کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام قطعاً ایسا حکم نہیں دیتا، یہ اسلام کی غلط ترجمانی ہے۔ اسلام کو صحیح طور پر پیش نہیں کیا گیا۔ مکہ کے اندر مسلمان 13 سال تک رہے اور ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے۔ انہیں مارا بھی جاتا رہا، انہیں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا رہا، گرم کوئلوں پر لٹایا جاتا رہا، رسیوں سے باندھ کر کھینچا جاتا رہا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روک رکھا تھا، کوئی اجازت نہیں تھی۔ یہاں اب اجازت دی گئی کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین، تم لڑو، اور کس لیے لڑو؟ اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کے لیے لڑو۔ لڑو کن سے؟ یقاتلونکم، جو تم سے لڑ رہے ہیں، ہر ایک سے نہیں لڑنا۔ جو آپ کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے، آپ کے خلاف لڑائی کرتا ہے، آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا یہ آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ اس سے لڑیں یا آپ مار کھاتے رہیں؟ آپ کا حق ہے نا کہ اپنے آپ کو بچائیں، اپنا دفاع کریں، اپنے ڈیفینس کے لیے آپ لڑیں۔ اسلام یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بچاؤ، لیکن نیت یہ ہو کہ یہ کام بھی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس کام کی اجازت بھی اللہ نے دی ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، اور زیادتی نہ کرو۔ جتنی مار انہوں نے ماری نا، اتنا ہی تم بھی مار سکتے ہو، زیادتی نہ کرو۔ یہ زیادتی کیا ہے؟ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک میدان کے اندر ایک عورت کی لاش دیکھی۔ اب وہ عورت کافروں کے ساتھ آئی تھی۔ پچھلے ادوار میں جو جنگیں ہوتی تھیں، تو یہ جنگیں اسلحہ جو تھا وہ مشین گنیں اور آٹومیٹک مشینیں، پسٹل وغیرہ نہیں تھی، تلواریں ہوتی تھیں، تیر، تلوار، نیزے۔ اب خواتین میدان میں ساتھ آتی تھیں۔ کس لیے آتی تھیں؟ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کے لیے۔ جب مرد لڑتے تھے، کوئی زخمی ہو جاتا تھا، وہ انہیں خیمے میں چھوڑ دیتے اور خواتین ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ خواتین مردوں میں بھی ساتھ آتی تھیں، مسلمانوں میں بھی اور کفار میں بھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی لاش دیکھی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کو قتل نہ کیا جائے، حالانکہ وہ کافروں کے ساتھ آئی ہے، ان کے جو مرد ہیں وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ آپ نے قتل کرنے سے روک دیا عورتوں کو، اسی طرح بچوں کو بھی قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کے سامنے ایسے معاملات بھی آئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ آیا کہ وہ میدان جہاد میں تھے، ایک شخص جو کافر تھا وہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار کے نیچے آیا، وہ کہتا کہ لا الہ الا اللہ، اس نے کلمہ پڑھا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بھی قتل کر دیا۔
اس واقعے کا تذکرہ نبی علیہ السلام سے کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا خالد تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا؟ فرمایا کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے پڑھا، اور نظر بھی یہی آ رہا ہے، ظاہراً یہی محسوس ہو رہا ہے نا کہ ایک شخص میدان جہاد میں مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، اب تو اس میں کوئی تبلیغ نہیں، کوئی دعوت نہیں، جب وہ تلوار کے نیچے آئے تو وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، یہی محسوس ہوتا ہے کہ اس نے جان بچانے کے لیے ایسا کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ کہ تم نے اس کا دل دیکھا تھا؟ تو اسلام ولا تعتدوا، زیادتی سے منع کرتا ہے، یہ ہے اسلام۔ اب یہ منظر پیش ہی نہیں کیا گیا، ہم نے تو عجیب ایک معاملہ کر لیا جہاد کے حوالے سے نا، کہ جس کا دل چاہے جو چاہے معاملات کر لے اور جس کو چاہے جہاد کے نام پر مار لے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد کسی کلمہ گو کو مارنا ہوتا تو عبداللہ بن ابی کو مارا جاتا، جو منافقوں کا سردار تھا، جو نبی علیہ السلام کو اذیت دیتا تھا، جس نے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی۔ نبی علیہ السلام سے کہا جب اس کو قتل کر دیں، فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ تو اسلام دہشت گردی نہیں ہے، اسلام اپنا ڈیفینس کر رہا ہے۔ اچھا بتائیں، دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کی افواج ہیں، فوجیں ہیں نا، کیوں ہیں؟ اپنے ملک کے دفاع کے لیے ہے۔ اسلام کی بھی فوج ہے، وہ اسلام کے دفاع کے لیے، لیکن اسے غلط انداز میں پیش کرنا یہ لوگوں کا قصور ہے، اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام یہ آرڈر نہیں دیتا کہ آپ کسی کلمہ پڑھنے والے کو قتل کریں، اسلام یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ کسی عورت کو اور بچے کو قتل کریں، اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ جو کافر اور امن ہیں، جو آپ پر ہتھیار نہیں اٹھاتے، اب انہیں قتل کریں، اسلام اس کا بھی حکم نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، ان سے لڑنے میں بھی وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ ہو، ان سے لڑنے میں بھی زیادتی نہ ہو، جتنا انہوں نے کیا ہے اتنا کرو۔ اور مسئلہ کرنے سے بھی منع کیا اسلام، کہ آپ کسی کافر کو قتل کریں، اس کے کان کاٹ دیں، ہونٹ کاٹ دیں، ہاتھ کاٹ دیں، اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام ایک امن والا دین ہے، یہ لڑائی کی اجازت تبھی دے رہا ہے جس پر زیادتی کی جائے جو آپ سے لڑ رہا ہے۔ دو ہی صورت ہیں، ایک تو اگر کوئی شخص ہم پر زیادتی کرتا ہے تو ہمیں حق ہے کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں، اور یہ لڑائی بھی فردن نہیں ہوگی، یہ لڑائی بھی امارت کے تحت ہے، حکمران جو اسلامی ریاست ہے اس کے ماتحت ہے نا، کہ ہر شخص اپنی مرضی سے تلوار اٹھائے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اللہ تعالیٰ نے قصاص فرض کیا ہے۔ اگر کوئی آپ کے دکان کا ملازم چوری کر لے تو کیا ہم اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ نہیں کاٹیں گے نا، ریاست کا یہ کام ہے۔ اسی طرح بعض معاملات میں حکمران وہ ذمہ دار ہے، جب امیر اور حاکم اور ریاست کا ولی وہ ان احکامات کا آرڈر جاری کرے تو پھر ہم پر نکلنا فرض ہو جاتا ہے، اور یہ ایک سعادت والی بات ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 100 درجات رکھے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیانی فاصلہ زمین و آسمان کے برابر۔ نبی علیہ السلام کی بہت ساری احادیث اس حوالے سے بڑی واضح ہیں، یہاں تک فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر کی رات حجر اسود کے قریب کھڑا ہو کر عبادت کرے، لیلۃ القدر کی رات حجر اسود کے قریب کھڑا ہو کر عبادت کرے، اس سے بہتر وہ شخص ہے جو چند لمحے اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میں اور میرا شوہر ہم عبادت میں برابری کرتے ہیں، وہ نفلی روزے رکھتا ہے تو میں بھی رکھتی ہوں، وہ تہجد پڑھتا تو میں بھی پڑھتی ہوں، وہ صدقہ کرتا تو میں بھی کرتی ہوں، ہم دونوں اعمال میں برابری کرتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ایک جیسا عمل کرتے ہیں۔ اب وہ کہتی کہ میرا شوہر جہاد پہ چلا گیا اور میں گھر پر ہوں، اب مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اس کی برابری کو پہنچ جائے، اس کے برابر ہو جائے۔ حالانکہ خواتین پر جہاد فرض ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تجھے اس کی استطاعت ہے کہ جب سے وہ گیا ہے تو قیام میں کھڑی ہو جائے اللہ کے آگے نماز میں اور روزہ رکھنا شروع کر دے؟ میں اتنی تو استطاعت نہیں، میں اگر استطاعت مل بھی جائے تو اس کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ سکتی جو اللہ نے اسے دیا۔
یہ اسلام کی چوٹی ہے، لیکن اس کے ذریعے اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے اور اعلی کار ہم مسلمان ہی بنتے ہیں، ہماری ذریعے کیا جا رہا ہے کہ ہمیں غلط راہ میں غلط نشاندہی کے طور پر ہمیں پیش کیا جا رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بس کسی کو مارنے کا نام قتال اور جہاد ہے. ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات رکھے ہیں، کچھ معاملات رکھے ہیں. ہمارے یہاں تو کلمہ گو کو مارنے کو بھی لوگ جہاد سمجھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑا کوئی اچھا کام کرتے ہیں. حالانکہ کلمہ پڑھنے والے کو قتل کرنا اسلام میں کسی صورت پہ جائز نہیں، الا یہ کہ وہ مرتد ہو جائے، یعنی اسلام سے پھر جائے، یا شادی شدہ ہو کر زنا کرے، یا پھر کسی کو قتل کرے. یہ 3 صورتیں ہیں کہ اس میں وہ قتل کیا جائے گا، لیکن قتل بھی حاکم کرے گا، ہر بندہ نہیں کرے گا، سزا حکمراں کی دے گا. باقی اگر کسی نے کلمہ پڑھا ہے اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ جانور اللہ جانے. آپ اسے نصیحت کر سکتے ہیں، تنبیہ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. یہ ہے اسلام کا نظریہ. اور ہر حکومت کی، ہر گورنمنٹ کی ایک حد ہوتی ہے. اب اس حد کے اندر وہ کسی کو داخل ہونے نہیں دیتی. ایک ریڈ لائن ہے کیا ہر گورنمنٹ کی، جو اس ریڈ لائن کو کراس کرتا ہے اسے گرفتار بھی کیا جاتا ہے، مارا بھی جاتا ہے، اس کے خلاف کارروائی بھی کی جاتی ہے. اسلام کی بھی ریڈ لائن ہے، جو اس ریڈ لائن کو عبور کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. لیکن یہ کارروائی بات وہی کہ حاکم میں وقت کے مانتے ہے وہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی، جہاد کا حکم دیا، جہاد کے احکامات دیے، ساتھ فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرو. جتنا انہوں نے کیا ہے اتنا تمہیں حق ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب المعتدین، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ محبت نہیں کرتا، محبوب نہیں رکھتا کس کو؟ معتدین، زیادتی کرنے والا، حد سے بڑھنے والا. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد کے اندر اگر رہ کر وہ کام کیا جائے تو وہ اچھا ہوتا ہے، اور اگر حد سے نکل جائے تو انسان اللہ بھی پسند نہیں کرتا. اب اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، مارنا ہے، سامنے کافر ہے، مشرک ہے، اللہ فرمایا اس کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرو. اگر تم زیادتی کرو گے اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا. تم یہ سمجھ لو کہ اللہ کا دشمن ہے، جو مرضی کرتے رہو. اس کے ساتھ ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے. وَاقْتُلُوهُمْ، اور تم قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں تم پاؤ ان کو. وَأَخْرِجُوهُمْ، اور تم نکال دو ان کو، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے أَخْرَجُوكُمْ، انہوں نے تم کو نکالا. تم انہیں جہاں پاؤ انہیں قتل کرو، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا. فتح مکہ کے موقع پر مکہ سے مسلمان نکالے گئے تھے، اور پھر انہیں جزیرہ عرب سے مشرکین کو نکال دیا گیا. اور پھر یہ جو قتل انہیں کیا گیا یہ بھی ہر ایک کو نہیں کیا گیا. جس نے ظلم و ستم کے اندر زیادتی کی تھی صرف انہیں قتل کیا گیا. فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کیا. صرف 5 افراد تھے جن کا نام لیا اور فرمایا کہ یہ جہاں بھی ملے گے قتل کرو. عبداللہ بن خطل بھی تھا اس میں. تو ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن خطل کعبے کا غلاف پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے قتل کرو. ایک شخص کو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پناہ دے دی تھی. ان 5 میں سے وہ نے لے کر نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ 5 افراد جہاں بھی ملیں گے قتل کر دو. تو جب یہ شخص عثمان کے ساتھ آیا تو تم میں سے کسی نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ تو رسول اللہ کو صحابہ نے کہا کہ یہ آپ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ ہمیں آنکھ سے اشارہ کر دیتے، اور انہیں اشارے سے کہہ دیتے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ آنکھوں سے اشارہ کرے. نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ آنکھوں سے اشارہ کرے. تو جس نے زیادتی کی تھی صرف انہی کے قتل کا آرڈر جاری کیا گیا، سارے کافروں کے لیے نہیں. وہ کافر جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، اب اگر انہیں بھی معاف کر دیا جاتا تو یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی تھی جن پر ظلم ہوا. اسلام مظلوم کا ساتھ دیتا. اسلام جو دین ہے ہمارا، اس کی بنیادی جو ہے یہ مظلوم کی ہمدردی ہے، مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ
وہ شدید تر ہے من القتل، قتل سے۔ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ قتل سے تو ایک آدمی مارا جاتا ہے، 2 آدمی مارے جاتے ہیں، لیکن جو فتنہ ہوتا ہے وہ قتل سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے۔ اب جو لوگ فتنہ پرور ہوتے ہیں وہ آج آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پھر ان کو تنگ کر رہے ہیں، پھر اس کو تنگ کر رہے ہیں، پھر اس کو تنگ کر رہے ہیں، وہ کتنے بے گناہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو ایسے فتنہ پرور لوگوں کو اگر قتل کر دیا جائے تو معاشرے کے اندر وہ امن اور سکون آ جاتا ہے۔ تو قتل فتنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور نہ تم لڑو ان سے مسجد حرام کے قریب، حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے۔ مسجد حرام کے قریب لڑائی ممنوع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اللہ نے کسی کے لیے بھی جائز قرار نہیں دی تھی۔ مسجد حرام کے آس پاس تو درخت کاٹنا بھی منع ہے، پھول توڑنا بھی منع ہے، یہ چیزیں وہ حرمت والا شہر ہے۔ صرف فتح مکہ والے دن چند لمحوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ اگر وہاں ان سے لڑائی ہوتی ہے تو یہ لڑائی کا جواب دیں گے۔ اگر مشرکین لڑائی کرتے ہیں تو یہ جواب دیں گے، یہ لڑیں گے۔ اللہ نے پہلے روکا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے قریب لڑنا نہیں ہے، یہاں تک کہ حتیٰ یقاتلوکم، یہاں تک کہ وہ لڑیں تم سے۔ اگر وہ لڑتے ہیں تو جواب دیں۔ اور یہ روٹین آپ عام معاملات میں رکھیں، آپ نے کسی سے لڑنا نہیں، آپ نے پہل نہیں کرنی، اور اگر کوئی آپ کو پہل کرتا ہے تو آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ دوسرا ڈال پیش کر دیں کہ یہاں پر بھی مارو، ایسا نہیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص آپ کا مال چھینتا ہے، نبی علیہ السلام نے اگر کوئی شخص کسی کا مال چھینتا ہے اور وہ شخص اپنا مال نہیں دیتا، بچاؤ کرتا ہے، اور اس بچاؤ میں وہ مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بھی شہادت کا رتبہ دے۔ تو اسلام یہ حق دیتا ہے کہ آپ زیادتی کا بدلہ لیں، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ لڑے تم سے اس میں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، پھر اگر وہ تم سے لڑیں فَاقْتُلُوهُمْ، تو تم قتل کرو ان کو۔ اگر وہ تم سے لڑتے ہیں مکہ کے پاس پھر تم ان سے لڑو۔ یہ رخصت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم مکہ میں قتال کر سکیں، کیونکہ اب تو ویسے ہی وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں۔ اس وقت جب مکہ فتح ہوا تو اس میں مشرکین بھی تھے، کفار بھی تھے، تو وہ کارروائی کر سکتے تھے، لڑائی کر سکتے تھے۔ تو مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ ان کے ساتھ لڑائی کی جا سکتی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات واضح طور پر ہمیں بتلا دی کہ مجھ سے پہلے مکہ میں کسی کے لیے لڑائی جائز نہ تھی اور نہ میرے بعد کسی کے لیے جائز ہے، بعد میں بھی نہیں۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح سزا ہے کافروں کی، جو کفر کرتے ہیں، نافرمانیاں اور سرکشیاں کرتے ہیں، وہ اللہ کے نافرمان ہیں۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا، اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والا اور اللہ کی ذات کا انکار کرنے والا۔ کفر 2 طرح کے ہیں، ایک ہے کہ اللہ ہی کو نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ ایک ہے کہ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے احکامات کو نہیں مانتا، زبان سے کہتا ہے، عمل سے نہیں کہتا کہ میں نہیں مانتا، وہ بھی کافر ہے۔ شیطان اللہ کو مانتا تھا، شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے وجود کا قائل ہے، اللہ کی ذات کا قائل ہے، اللہ کے احکامات کا اس نے انکار کیا۔ تو جو اللہ کے احکامات کا انکار کرتا ہے وہ بھی کفر کرتا ہے، کفر کا معنی ہوتا ہے انکار کرتا ہے۔ تو کافروں کی یہی سزا ہے کہ وہ مارے جائیں۔ فَإِنِ انتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت زیادہ بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ اب دیکھیں کون لوگ ہیں یہ مسلمانوں کو قتل کرنے والے، زیادتی کرنے والے، مسجد حرام کے قریب قتال کرنے والے، یہ سارے جرم ان کے بتائے نا اللہ نے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَإِنِ انتَهَوْا، اگر باز آ جائیں تو اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ ساری زندگی گناہوں کے انبار جمع کرنے کے بعد بھی انسان اگر اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ معاف کرنے والا مہربان۔ اللہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دیں، اب معافی مانگ رہے، اب توبہ کی طرف آ رہے ہو، جب ٹانگی قبر میں، اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ تو دل دیکھتا ہے کہ بندہ واقعی قائم ہوا ہے
نادم ہوا ہے، توبہ ندامت کا نام ہے، انسان نادم ہو جائے، حقیقت میں سے شرمندگی ہو، دل ملامت کر رہا ہو کہ میں نے غلط کیا، یہی توبہ ہے۔ اور اگر دل ملامت نہیں کر رہا، دل میں شرمندگی نہیں ہے، ہم زبان سے سارا دن پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی فائدہ نہیں، اور دل میں ندامت آ جائے، شرمندگی آ جائے، فإن اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا مہربان۔ کیا اصل سبب کیا ہوا؟ گناہوں کو ہم نے برا سمجھا، جبھی تو دل نادم ہوا۔ جب گناہ کو برا نہیں سمجھیں گے تو زبان سے استغفار کرنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وقاتلوہم، اور تم ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ، ویکون الدین، اور ہو جائے دین للہ، صرف اللہ کے لیے۔ ان سے قتال کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ فتنہ عربی زبان میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا آزمائش، اسے بھی فتنہ ہی کہتے ہیں، اور جنگ و جدال، قتال، لڑائی جھگڑا، اسے بھی فتنہ کہتے ہیں۔ تو جب کفار آپ سے لڑیں اور زمین پر فتنہ اور فساد کریں تو ان سے قتال کرو کہ فتنہ ختم ہو جائے، اور فتنہ جب ختم ہو جائے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے فرما بردار بن جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں ہے زیادتی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر اوپر ظالم۔ پھر اگر وہ ظلم و ستم سے باز آ جائیں، پھر نہیں لڑنا، پھر انہیں قتل نہیں کرنا، پھر جو زیادتی کرے گا وہ ظالم ہوگا، پھر زیادتی کرنے والا پھر وہ ظالم ہوگا۔ اب اگر مسلمان زیادتی کریں گے تو ظلم ان پر آ جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب دو شخص تلوار لے کر نکلتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ قاتل تو سمجھ میں آتا ہے، مقتول کیوں جہنم میں جائے؟ فرمایا وہ بھی اس کو مارنا چاہتا ہے۔ تو جو شخص بلا وجہ کسی کو مارنا چاہے، ایک شخص تائب ہو جائے، توبہ کر لے، وہ اس کو مارنا چاہے، اب وہ مجرم ہوگا۔ اب وہی بات خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مار دیا۔ اب کلمہ گو کو اگر کوئی شخص مارتا ہے تو یہ ظلم کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ، اللہ خود حساب لے گا۔ الشہر الحرام والشہر الحرام بالشہر الحرام، مہینہ حرمت والا بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں، والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں بدلے کی چیزیں ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان عمرے کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے عمرہ نہیں کرنے دیا، صلح کی اور مسلمانوں کو واپس بھیج دیا۔ اگلے سال مسلمان پھر عمرے کے لیے آ رہے تھے، اب انہیں ڈر تھا کہ مشرکین کہیں لڑائی نہ کریں۔ اچھا، مشرکین میں ایک بات تھی کہ وہ حرمت والے مہینوں کی بڑی پاسداری کیا کرتے تھے، حرمت والے مہینوں میں کوئی جنگ و جدال قتال نہیں کرتے تھے، دشمن کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے۔ لیکن ایک خرابی یہ تھی کہ جس مہینے انہوں نے قتال کرنا ہوتا حرمت والا مہینہ ہی بدل دیتے تھے۔ جیسے رجب حرمت والا مہینہ ہے، اب اگر انہوں نے رجب میں لڑائی کرنی ہے تو کہتے تھے اس سال شعبان حرمت والا مہینہ ہوگا، اب رجب میں ہم نے لڑائی کرنی ہے، شعبان حرمت والا، یہ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اسے بھی کفر قرار دیا، سورہ توبہ میں یہ باتیں انشاءاللہ آئیں گی۔ تو اب مسلمانوں کو یہ ڈر تھا کہ وہ ہم جا تو رہے عمرے پہ، اب کہیں ہمارے ساتھ یہ قتال نہ کریں، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اب حرمت والے مہینے میں اگر ہم سے لڑیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے فرمایا شہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے، اگر وہ تم سے لڑنے تو تم بھی لڑنا۔ اب یہ نہیں کہ تم مار کھاتے ہو، اب حرمت والے مہینے میں کوئی آپ پر حملہ کر دیتا ہے، اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ جیسے حرمت والے شہر میں، حرمت والے مہینے میں آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ والحرمات قصاص، اور سب حرمتیں بدلے کی چیز ہے۔ یہ قصاص بھی جو ہو رہا ہے یہ حرمت کی وجہ سے ہے کہ حرمت والے مہینے میں اگر تمہارے ساتھ وہ زیادتی کریں تو آپ بھی اس زیادتی کا جواب دو۔ فمن اعتدی، سو جو شخص زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدوا تو تم زیادتی کرو، تو علیہ بمثل، اس پر مثل اسی کے، ما اعتدی اس کے زیادتی کرنے کے، علیکم تم پر،
تو جتنی زیادتی وہ حرمت والے مہینے میں تم پر کرتا ہے اتنی ہی تم بھی کرو. مشکل کام ہے تھوڑا سا، ہم اس کو عام روٹین میں بھی نہیں رکھتے. مثلا ہماری کسی سے لڑائی ہوئی ہے، کسی نے ہمیں تھپڑ مارا ہے. اب شریعت ہمیں اتنا حق تو دیتی کہ ہم ایک تھپڑ ماریں، لیکن کیا ہم ایک مارتے ہیں؟ ہم 10 مارتے ہیں. کسی نے ہمیں ایک تھپڑ مارا ہے نا تو ہم ایک تھوڑی مارتے ہیں، ہم دھاڑ دھاڑ شروع ہو جاتے ہیں. اب زیادتی ہماری طرف سے، پہلے تو اس کی طرف سے تھی، اب ہماری طرف سے ہوگی. اگر ہم اس پر صبر کر لیں ہم ظالم نہیں بنیں گے، اور ہم مارنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا، حالانکہ زیادتی اب ہم کر چکے. ہمیں حق تھا ایک تھپڑ کا جتنا ہمیں پڑا تھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ عام معاملات کے اندر انسان صبر سے کام. صبر کا نتیجہ بڑا اچھا ہے. وہیں کا اگر تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ما تجا علیکم، اس زیادتی کرنے کی مثل علیکم تم پر، واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، واعلموا، اور تم جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، مع المتقین، متقین کے ساتھ ہے. اگر تم اس بات کو جان لو اور تقوی کی روش اختیار کرو، اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہو، تم تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ بدلہ لینا یا معاف کرنا؟ معاف کرنا. لیکن اگر آپ کے ساتھ زیادتی اجتماعی طور پر ہو رہی ہے تو اجتماعی طور پر اتنا ہی بدلہ لیا جائے جتنی زیادتی ہو. اب بتائیے اسلام سے زیادہ سلامتی والا کوئی مذہب ہے؟ اسلام نے کیا اس پورے خلاصے میں کیا بات سمجھ میں آئی؟ اسلام نے جنگ کی، جہاد کی، استقال کی اجازت دی. کتنی؟ جتنا آپ پر ظلم کیا گیا، اس سے زیادہ کی نہیں دی. اور کس کے ساتھ دی؟ جو آپ کے ساتھ لڑتے ہیں. جو نہیں لڑتے ان کے ساتھ بھی نہیں دی. عورتوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ. جو نہیں لڑتے ان کے ساتھ کوئی قتال کی اجازت اسلام نے نہیں دی. اسلام سے زیادہ پھر سلامتی والا مذہب ہے. اصل میں ہمیں خود بھی نہیں پتا نا. مسئلہ تو یہ ہے، کوئی ہم سے کہے جی اسلام تو لڑنے اور جہاد اور قتال کا نام ہے، ہم چپ ہو جائیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. اسلام جہاد اور قتال کا نام نہیں ہے. اسلام جہاد اور قتال کا حکم انسان کے بچاؤ کے لیے دیتا ہے، آپ کے بچاؤ کے لیے دے رہا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی. اللہ کا دین تو قیامت تک قائم رہے گا. انسانوں پر جب ظلم و ستم ہوتا ہے تو اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ اس کا اتنا بدلہ لیا جائے جتنا ظلم ہوا ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں. وَلَا تُلْقُوا، اور نہ تم ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہلاکت کی طرف. وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی کرو. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، اور تم نیکی کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. پہلے آیت کا عموم سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روکا کہ ہم اپنے آپ کو خود ہلاک نہ کریں، یعنی خودکشی بھی نہ کریں اور کوئی ایسا کام بھی نہ کریں جو ہماری اپنی بربادی کا خود سبب ہو. جسے لوگ کہتے ہیں نا اس نے اپنے آپ کو خود برباد کیا. اسلام ایسے تمام امور سے منع کرتا ہے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. مثلا ہم سگریٹ پئیں، اب سگریٹ آہستہ آہستہ ہمارے پھیپھڑوں کو خراب کر دیتا ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والی بات. ہم کسی گناہ میں ملوث ہو جائیں، شراب پینے لگ جائیں، کوئی غلط کام کرنے لگ جائیں، یہ ہم اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. ایسے تمام امور سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آیت کا عموم یہ ہے. اس کا شان نزول کیا ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اللہ نے اپنا دین نازل کیا. ہم تھوڑے تھے، کمزور تھے، ہم نے محنتیں کی، اللہ کی توفیق سے کوششیں کی، اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنے مال قربان کیے. آج اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے. اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم کاروبار میں لگ جائیں، اپنی تجارت میں لگ جائیں. ہم اتنے برسوں سے ہماری توجہ تجارت پر، کاروبار پر بالکل نہ تھی. ہماری مکمل توجہ دین پھیلانے میں، دین کے نافذ کرنے میں، دین کے غلبے کے لیے دعوت اور جہاد میں تھی.
اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ توجہ اپنی اولاد کی طرف، اپنے کاروبار کی طرف بھی دیں، تاکہ ہمارے جو کاروبار جو مستحکم تھے آج متزلزل ہیں، ہم اسے دوبارہ اسی طرح مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ہلاکت ہے جس کو ہم سمجھ لیں نا کہ دنیا کا بڑا سرمایہ ہے، تجارتیں، کاروبار، یہ مویشی، منڈیاں اور یہ مال و دولت۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ کے دین کو چھوڑ کر اگر اس طرف چلے جاؤ گے تو یہ ہلاکت اور بربادی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، ہلاکت اور بربادی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا، بلکہ یہ صحابہ کہا کرتے تھے، بعض لوگ جب اس آیت کی تفسیر کرتے ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں نازل ہوئی، میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اپنے کاروبار اور تجارت کی طرف ہماری توجہ ختم ہو گئی ہے، اب ہم اپنے کاروبار کو مستحکم کرتے ہیں، کاروبار کی طرف توجہ دیتے ہیں، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اپنے آپ ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اللہ کے دین کو چھوڑ کر اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم کاروبار مستحکم کر رہے ہیں، اپنی دکان، اپنا کارخانہ، اپنی فیکٹری اس کو جما رہے ہیں، تو یہ ہلاکت ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ کامیابی نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ خلاصہ کیا سمجھ میں آیا کہ اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہیں، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی معاملات اللہ تعالیٰ آپ کو دے ہی رہا ہے اور دیتا رہے گا، لیکن اللہ کے دین کے ساتھ وہ بے وفائی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے رمضان کی بات تھی، آج جہاد کی بات تھی، کل انشاءاللہ حج کی بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حج کے مسائل بھی بیان کیے، حج کی 3 قسمیں ہیں، انشاءاللہ کل تفصیلاً اس پر بات کریں گے۔ حج قران، حج تمتع، حج افراد، یہ تینوں حج کی قسمیں اور تینوں طرح سے حج ہوتا ہے۔ حج تمتع کیسے ہوتا ہے، یہ تو معروف جملہ آپ نے کئی خطبہ سے بھی سنا ہوگا کہ حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنا۔ حج قران کیسے ہوگا، حج افراد کیسے ہوگا، یہ ہمیں آنے چاہیے۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے کون سا حج کرنا ہے، آپ نیت رکھیں، آپ اس نیت سے سیکھیں کہ ہم نے کرنا ہے، اسباب اللہ بتا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ راہیں کھولنے والا، انسان پیسے سے نہیں جاتا، بہت سارے پیسے والے مال والے حج نہیں کر سکتے، اور بہت ایسے غریب اور تنگدست ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہوں گے کہ لاہور بھی نہیں جا سکتا اور اللہ اسے حج بھی کروا دیتا ہے۔ تو یہ مسائل اس نیت سے سیکھیں کہ اللہ ہمیں کروائے، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ کوئی بات یا سوال آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھیں۔ جی، اس کی صورتحال یہ تھی، جہاد کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ وہ انشاءاللہ وہ آگے وہ باتیں بھی آئیں گی، آج جتنی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اسی حوالے سے ہم نے بات کی کہ جب دین اللہ کا ہے، اللہ کا نازل کرتا ہے، اب جو لوگ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کا دور خلافت آیا، اب پوری دنیا چونکہ خالق اور مالک اللہ ہے، یہ بات دلائل سے براہین سے ثابت ہو چکی ہے، تو اللہ کے دین کو دوسروں تک پیش کیا کہ آپ اس دین کو تسلیم کریں۔ اگر وہ تسلیم کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج والی بات نہیں، اور اگر وہ تسلیم نہیں کرتے تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں اگر وہ جزیہ دے دیتے ہیں۔ یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ مسلمانوں کی حکومت میں جہاں مسلمانوں کا اقتدار ہے وہاں رہتے ہیں اور جزیہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر وہ جزیہ نہیں دیتے، اسلام کی دعوت کو بھی ٹھکراتے ہیں، جزیے کو بھی رد کرتے ہیں، پھر ان پر حملہ کیا جاتا ہے کہ اب فیصلہ میدان میں ہوگا کہ کون اس زمین پر رہے گا اور کون نہیں رہے گا۔ وہ دفاعی ایک دفاعی لحاظ، ایک پیش قدمی والا، تو یہاں یہ پیش قدمی کی گئی، نبی علیہ السلام کے دور میں بھی ہوئی، صحابہ کے دور میں بھی ہوئی۔ یہ انشاءاللہ اپنے مقام پر اس کی ڈیٹیل آئے گی تو وہاں اور کچھ باتیں کلیئر ہوں گی انشاءاللہ۔ ابو ایوب انصاری رضی دیکھیں، تجارت کرنا غلط نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایماندار تاجر جو ہے وہ انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن۔ اور دوسری چیز یہ کہ تجارت کریں گے، مال کمائیں گے، جبھی تو آپ اس میں زکوٰۃ دیں گے۔ ٹھیک، یہاں جو ان کا موقف جو سامنے آ رہا تھا کہ اب ہم نے دین کا کام کر لیا،
دین پھیلا دیا، دین پھیل گیا، اب ہم واپس تجارت کی طرف ہیں، صرف تجارت ہی تجارت۔ تو جس دین کے اندر انسان دنیا سے دین سے بالکل کٹ جائے، جس تجارت کے اندر، وہ تجارت اپنے آپ کو برباد کرنا ہے۔ تجارت بھی، دعوت بھی، جہاد بھی، سارے اصل میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ابھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، یہ آیت بھی آ رہی ہے، آگے الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورہ بقرہ میں، کہ اسلام میں پورے داخل ہوگا۔ پوائنٹس لے کر اسلام پر عمل نہیں کرنا، یہ پوائنٹس میں نے لے لیا، یہ پوائنٹ انہوں نے لے لیا، یہ پوائنٹ اس نے لے لیا، ایک ایک نقطے کو ہم نے تھام لیا، وہ اسی پر ہمارا زور ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ پورے دین میں داخل، دین کے سارے جز جو ہیں وہ تمہارے اندر آنے چاہیے۔ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔